الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم ناظرین کرام، میرا نام عبدالمجید محمد حسین بلتستانی ہے۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سعودی عرب میں شریعہ ڈپارٹمنٹ یعنی کلیت الشریعہ سے فراغت حاصل کی ہے، اور اس وقت الحمدللہ المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر ڈیفنس سے وابستہ ہوں۔ اس کے شعبہ تحقیق و تالیف میں ذمہ داریاں ہیں۔ آپ حضرات احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مختلف علماء کرام کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ اس سے پہلے آپ نے کتاب الایمان اور کتاب الطہارہ کی احادیث ترجمہ و تشریح کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم کتاب الصلاۃ سے انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 41 باب ہے باب الامر بشفع الاذان و ایتار الاقامہ، کہ اذان کہتے وقت اذان کے کلمات کو دوہرا یعنی دو مرتبہ کر کے ادا کرنا، اور جب اقامت کہی جائے نماز کے لیے تکبیر تو اس کے کلمات کو ایک مرتبہ کر کے دہرانا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ باجماز نماز کی اطلاع کس طرح دی جائے، کیونکہ نماز کا معاملہ ہے تو نماز کے لیے لوگوں کو بلایا جائے، ان کو اطلاع کیسے ہو، ان کو کیسے پتہ چلے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو اس بارے میں صحابہ اکرام کے درمیان مشاورت ہوئی، تو کسی نے کہا کہ آگ اور ناقوس، یعنی ناقوس ایک باجے کی قسم ہے، اس کو استعمال کیا جائے کہ آگ کسی جگہ پر روشن کی جائے، اس کی روشنی کو دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ نماز کے لیے حاضر ہو سکیں۔ کسی نے کہا کہ نماز کی اطلاع کے لیے باجے کو استعمال کیا جائے کہ اس کی آواز کے ذریعے لوگوں کو نماز کی طرف بلایا جائے۔ تو اس پر جب یہ باتیں ہوئیں تو یہود و نصارہ کا ذکر ہوا کہ اس طرح کے کام تو وہ کرتے ہیں، مثلا آگ جلانا یہ مجوسیوں کا کام ہے، اور مجوسی اپنی عبادت کے وقت یا اپنی عبادت جو ہے وہ آگ کی طرف رخ کر کے کرتے ہیں، اپنے آگ کو جو ہے وہ معبود سمجھتے ہیں۔ اور یہ ناقوس وغیرہ، گھنٹا بجانا، بیل اور یا باجا وغیرہ، یہ یہود و نصارہ کے کام ہیں۔ تو پھر سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان کے کلمات دو مرتبہ کہیں اور اقامت کے کلمات جو ہیں وہ ایک مرتبہ کہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے اذان کے حوالے سے، اس کا ایک پس منظر ہے، احادیث کا مطالعہ کریں تو وہ واضح ہوتا ہے کہ جب یہ مشاورت ہوئی تو اس کے بعد ایک صحابی کو خواب میں یہ منظر دکھلایا گیا، تو انہیں پھر یہ اذان کے کلمات جو ہیں وہ جو خواب میں ان کو نظر آئے تھے انہوں نے سکھلائے، تو انہوں نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواب بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو سنا اور اس کی تحسین کی۔ پھر فرمایا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے۔ انہیں بلایا گیا تو ان صحابی سے فرمایا گیا کہ آپ یہ کلمات انہیں سکھائیں، اور یہ ان کلمات کو اذان کے وقت جب نماز کا وقت ہوگا اس نماز کے لیے ان کلمات کو بلند جگہ پر چڑھ کر دہرائیں گے، کہیں گے، تاکہ لوگوں کو نماز کے بارے میں پتہ چل سکے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات سکھائے گئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی آواز بلند تھی، تو بلند آواز سے جب اذان ہوگی لوگوں تک آواز پہنچے گی تو لوگ نماز کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اور ان کلمات میں اگر ہم غور کریں تو اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، ہمارے پیارے پیغمبر امام کائنات سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے اور کامیابی کی طرف لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ تو یہ نماز، یہ جو دعوت ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ انسان اذان کو سنے گا، پھر اپنے کام کاج سے اٹھ کر نماز کی تیاری کرے گا، وضو کرے گا، وضو کر کے گھر سے نکلے گا، مسجد کی طرف جائے گا، نماز با جماعت ادا کرے گا، پھر بیٹھ کر وہاں ذکر و اذکار کرے گا، پھر اس کے بعد وہ اپنے کام میں آ جائے گا یا واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ آئے گا۔ تو یہ جو سارا عمل ہے، یہ جو 5 مرتبہ ایک بندہ مومن کرتا ہے، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ ہر قدم پر انسان جب چل کر جاتا ہے، قدم قدم پر اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس کا وضو جو ہے وہ اس کے لیے باعث خیر و برکت ہوتا ہے، اس کا چل کر جانا مسجد کی طرف یہ بھی اس کے لیے خیر کا باعث ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر وہ انتظار کرتا ہے نماز کا، ذکر اذکار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یہ بھی اس کے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ پھر نماز کا وقت ہوتا ہے، با جماعت نماز ادا کرتا ہے۔ یہ سارا عمل جو ہے جس کے لیے یہ محنت کوشش کر رہا ہے، یہ عظیم عمل ہے۔ تو اس نماز کی اطلاع کے لیے اس اذان کو مشروع کیا گیا ہے، اس اذان کو مقرر کیا گیا ہے۔ اس اذان کو جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا ہے، اور یہ ایک اعلام ہے، ایک ذریعہ ہے لوگوں کو نماز کی اطلاع دینے کا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب احادیث الانبیاء کے تحت باب ما ذکر عن بنی اسرائیل میں مذکور ہے، اور صحیح بخاری میں اس حدیث کا نمبر 3457 ہے، 3457 حدیث نمبر ہے۔ اس حدیث سے جو احکام ثابت ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ اذان با جماعت نماز کے لیے، اذان جو ہے وہ با جماعت نماز کے لیے مشروع کیا گیا ہے، اور اذان کے کلمات جو ہیں وہ ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنے چاہیے، اور اقامت کے کلمات جلدی جلدی ادا کرنے چاہیے۔ اقامت کے کلمات اذان کی طرح نہیں کہنا چاہیے۔ اذان کی طرح کا مطلب کہ جس طرح اذان جو ہے وہ 2 کلمات کر کے کہی جاتی ہے، تو اس طرح اقامت کے کلمات اس طرح نہیں ادا کیے جائیں گے۔ اقامت جو ہے نماز با جماعت کے لیے اذان سے زیادہ احکم و ضروری ہے، کیونکہ اقامت کے ذریعے سے ہی نماز جو ہے وہ شروع کی جاتی ہے۔ نماز کی اطلاع کے لیے جو مسلمانوں نے، صحابہ اکرام نے مشاورت کی، اور اس میں آگ اور ناقوس کا ذکر کیا گیا، جیسے اوپر حدیث میں ذکر ہوا، اس کو یہ کہہ کر رد کر دیا گیا کہ یہ یہود و نصارہ اور مجوس کا کام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام ایک آفاقی دین ہے، ایک عالمگیر دین ہے، اس کی اپنی حیثیت اور اپنی پہچان ہے۔ تو دین اسلام اپنے ہر معاملے میں دیگر ادیان سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے ایک الگ مقام رکھتا ہے، الگ حیثیت رکھتا ہے۔ ہر چیز میں اس کی اپنی الگ شناخت ہے۔ اس عمل سے، ہر اس کے عمل سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے، اس کی جو احکامات ہیں، جس پر یہ عمل پیرا ہے، اور تعلیمات، یہ اس چیز کی طرف شاہد ہیں، دلالت کرتی ہیں کہ یہ بندہ مسلمان ہے۔ تو عبادت کے معاملے میں بھی شریعت نے غیر مسلموں سے یا دیگر ادیان، یہود و نصارہ، مجوس جو ہیں، ان سے عبادات کے معاملے میں بھی تشابہ سے روکا ہے۔ تو یہ مشابہت کو اختیار کرنے سے گریز کیا ہے کہ شریعت نے جو احکامات اپنے بندوں کو دیے ہیں وہ اس بات کا متقاضی ہیں کہ انسان دین اسلام نے جو کچھ اپنے ماننے والوں کو، پیروکاروں کو دیا ہے، صرف اور صرف اسی کو اختیار کرے اور اسی کے مطابق چلے، اس لیے تشبہ سے روکا ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی کسی بھی چیز میں، وہ عبادات میں، معاملات میں، رہن سہن میں یا دیگر امور میں مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے۔
دین اسلام نے ہمیں ہر چیز بتلا دی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی ہوئی ہے، بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم صدق دل سے ان تعلیمات کو سیکھنے میں مخلص ہوں اور ان پر عمل کرنے میں بھی مخلص ہوں، اسی میں ہمارے لیے خیر و برکت ہے۔ ہماری اگلی حدیث نمبر 42 ہے، باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم يسأل له الوسیلہ۔ اسی کتاب الصلاۃ کے تحت یہ دوسری حدیث ہے کہ اس باب کا ترجمہ ہے کہ جس طرح مؤذن کلمات اذان کے دہرا رہا ہے، اذان کے کلمات، اسی طرح سننے والے کو چاہیے کہ وہ اذان کے کلمات دہرائے، پھر جب اذان پوری ہو جائے، مکمل ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر ان کے لیے وسیلے کا سوال کرے۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب تم اذان سنو تو جس طرح مؤذن کہتا ہے تم بھی وہی ہی کہو، یعنی جب اذان کو سنو تو جس طرح مؤذن اذان کہہ رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ سننے والے کو بھی چاہیے کہ وہ کلمات دہرائے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب الاذان میں باب ما یقول اذا سمع المنادی کے تحت مذکور ہے، ذکر ہوئی ہے، اور اس حدیث کا نمبر ہے 611۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اذان کا جواب دینا سنت ہے، نیز اقامت کا جواب دینا بھی، اذان و اقامت کا جواب دینا یہ مسنون ہے۔ مؤذن جو کلمات کہے انہی کلمات کو دہرانا چاہیے، البتہ جب مؤذن اذان کہتے ہوئے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح پر پہنچے تو سننے والے کو چاہیے کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، جیسا کہ دیگر روایات میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ فجر کی اذان جب ہوتی ہے اس میں مؤذن اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے کلمات کہتا ہے، تو سننے والے کو بھی چاہیے کہ جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے تو سننے والا بھی جواب میں الصلاۃ خیر من النوم کہے، اور اس کے جواب میں کچھ کلمات وارد ہیں کہ سننے والا صدقتا و بررتا یا دیگر کلمات، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جن احادیث میں وہ کلمات وارد ہیں ان احادیث کی جو صحت ہے وہ احادیث پایہ صحت کو نہیں پہنچتی، ضعیف ہیں، تو اولا اور افضل یہی ہے کہ انسان جب الصلاۃ خیر من النوم سنے تو جواب میں الصلاۃ خیر من النوم ہی دہرائے، اور اذان سننے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، درود ابراہیمی جو مذکور ہے ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ درود بھیجے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ کی دعا کرے، جو کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، ان کلمات کو دہرائے۔ اس میں یہی ہے، دعا کی جاری ہے کہ اس دعوت کو رب هذه الدعوة القائمة، اس قائم دعوت کے رب، اور آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا ہے کہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، اور اس پر قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پر جو وسیلے کی جگہ ہے اس پر انہیں فائز فرما۔ یہ دعا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی جاتی ہے، اور جو شخص درود پڑھ کر ان دعائیہ کلمات کو دہراتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ کا سوال کرتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے کہ جو یہ عمل کرتا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں کہ ایسے عمل کرنے والے کے لیے، اذان کو سن کر درود پڑھ کر وسیلہ کی دعا کرنے والے شخص کے لیے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سفارش جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، کہ ایسے شخص کے لیے میری شفاعت جو ہے وہ واجب ہو جائے گی، میں اس کے لیے کل قیامت کے دن سفارش کروں گا۔ دیکھیں یہ عمل بظاہر دیکھنے میں چھوٹا ہے، لیکن اللہ جس کو اس عمل کی توفیق دے دے، حقیقت میں اس عمل کا بہت مقام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جو اذان کو سنتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اذان سننے کے بعد درود پڑھنے کی اور اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ کی دعا مانگنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہماری اگلی حدیث نمبر 43 ہے، باب وجوب قراءۃ الفاتحۃ فی کل رکعہ وانہ اذا لم يحسن الفاتحہ ولا امکنہ تعلمها قرأ ما تیسر له من غیرها۔ کتاب الصلاۃ کے تحت اس باب میں سورہ فاتحہ سے متعلق ذکر ہے کہ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے، اور جو شخص سورہ فاتحہ درست نہیں پڑھ سکتا یا اس کے لیے اس کا سیکھنا ممکن نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے ہے کہ وہ قرأ ما تیسر له من غیرها، اس کے لیے پھر سورہ فاتحہ کے علاوہ جو بھی اس کے لیے میسر ہو اس کو پڑھے۔ اس باب سے پتہ چلا کہ جو شخص سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے یا سورہ فاتحہ کی تعلیم حاصل کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ایسے شخص کے حق میں نماز کی ہر رکعت میں وہ امام ہو، وہ مقتدی ہو، وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو یا وہ الگ نماز پڑھ رہا ہو، فرض پڑھ رہا ہو، نفل پڑھ رہا ہو، جنازہ کی نماز ہو، عیدین کی نماز ہو، کسوف ہو، خسوف ہو، کوئی بھی نماز ہو جس کو ہم لفظ صلاۃ سے تعبیر کرتے ہیں اور جس پر لفظ صلاۃ کا اطلاق ہوتا ہے، یا جو بھی ایسا عمل جو لفظ صلاۃ یا نماز کے زمرے میں آتا ہے، اس نماز میں انسان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے۔ وہ پڑھنا جانتا ہو، اس کی تعلیم حاصل کرنے کی اس کو قدرت ہو، تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے۔ ہاں جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا یا درست نہیں پڑھ سکتا یا سیکھنا ممکن نہیں، ہوتے ہیں بعض لوگ نہیں سیکھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے، تو ایسے شخص کو تھوڑی سی رخصت دی گئی ہے کہ اس کے لیے پھر جو میسر ہو، جو اس کو یاد ہو وہ پڑھ لے۔ اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب الاذان میں باب وجوب القراءہ للامام والمأموم فی الصلوات کلیہا فی الحضر والسفر ویجہر فیہا وما یخافت، حدیث کا نمبر ہے 756۔ اس باب کے تحت اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس باب سے پتہ چلتا ہے جو صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ فاتحہ کا پڑھنا امام پر، مقتدی پر ساری نمازوں میں، سفر میں، حضر میں، اور جن نمازوں میں قرات سری ہے، مثلا ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، ان میں بھی، اور جن نماز میں جہری قرات ہے، فجر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، ان نمازوں میں، یعنی ہر نماز میں اس کا ہر رکعت میں پڑھنا لازمی ہے۔ حدیث کے راوی کا تعارف جناب عبادہ بن صامت، ان کی کنیت ابو الولید ہے، آپ انصاری بدری صحابی ہیں، اور بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جو ہوئی تھی، اس میں آپ حاضر رہے ہیں۔ تمام غزوات میں، جہاد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے، اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں شام کی طرف قاضی اور معلم بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد آپ فلسطین چلے گئے، اور فلسطین ہی میں آپ کا 72 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ یہ حدیث
بالکل واضح دلالت کر رہی ہے، واضح دلیل ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ یہ بالکل واضح دلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے اس کو واضح کر دیا، لا صلاۃ، کہ کوئی نماز ہوتی نہیں ہے، چاہے وہ کامل ہو ناقص ہو، ہوتی ہی نہیں ہے اگر اس میں سورہ فاتحہ کو نہ پڑھا جائے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ جو ہے امام مقتدی دونوں کے لیے لازم ہے، چاہے وہ نماز فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا عیدین کی نماز ہو، سورج چاند کو جب گرہن لگتا ہے اس وقت نماز پڑھی جاتی ہے جس کو خسوف یا کسوف کہا جاتا ہے وہ ہو، یا نماز جنازہ ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازمی ہے۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ اگر کبھی قرأت کرنا یاد نہ رہے تو بھی نماز ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ جو آدمی کوئی سورت ملاتا ہے وہ پڑھنا بھول گیا، فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ رکوع میں چلا گیا تو اس کی نماز درست ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، وہ اس کے قائل ہیں، لیکن ناقص نماز کے رجوع کامل نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، تو ہم نے ابھی حدیث کو ملاحظہ کیا کہ اس حدیث میں صراحت ہے کہ نماز جو ہے وہ فاتحہ کے بغیر، سورہ فاتحہ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح صریح حدیث آ گئی، اور جو حدیث اصح الکتاب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری میں موجود ہے، جب یہ حدیث آ گئی ہے اور یہ حدیث اس بات پر واضح دلیل ہے، تو پھر بعض الناس کی رائے یا ان کے قول کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ پھر یہ نماز کا معاملہ ہے میرے بھائیوں، نماز کا معاملہ ہے۔ نماز ایک اہم حصہ ہے دین کا، اہم ستون ہے، اور اس سورہ فاتحہ کو ایک دوسری روایت میں صلاۃ کہا ہے، اور صلاۃ کہہ کر اس کو اللہ اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو صلاۃ کہہ کر اس کو تعبیر کیا گیا۔ پھر اس کے آگے تفصیل ہے، جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حمیدنی عبدی، میرے بندے نے جو ہے وہ میری حمد بیان کی ہے۔ جب وہ آگے الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کی۔ جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے مجھ پر ثنا بھیجی ہے، میری تعریف کی ہے۔ جب وہ اگلی آیت کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور بندے کے درمیان ہے، اور میرا بندہ جو سوال کرے گا اسے مل جائے گا۔ دیکھیں اس سورت کو پڑھنے کا کتنا فائدہ ہے کہ اس کی ایک ایک بات پر اللہ رب العزت والجلال جواب دیتا ہے، اور یہ بھی ساتھ میں فرماتا ہے کہ یہ چیز میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، تو جو بندہ مجھ سے جو مانگے گا وہ اسے مل جائے گا۔ تو یہ عظیم عمل ہے، اس عمل کو اختیار کرنا چاہیے، ہر نماز میں اس سورت کو پڑھنا چاہیے، اس کی تعلیم کو خصوصی طور پر حاصل کرنا چاہیے، اور اس کے مطالب اور مفاہیم پر غور کرنا چاہیے۔ اور جب انسان اس طرح اس انداز میں نماز پڑھتا ہے تو وہ ایسے محسوس کرتا ہے گویا کہ وہ کائنات کے پالنے والے رب العالمین سے گفتگو کر رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے، پھر اس کو اپنی عبادت میں لذت بھی حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، ہم ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ پروگرام کی طرف آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔